ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ڈاکٹر شزرہ منصب علی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. شزرہ صاحبہ یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ مذاکراتی ٹیمیں آپس میں بیٹھتی ہیں, ایک تو ان کے مینڈیٹ اور ان کے امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے, دوسرا اس کے علاوہ بیان بازی کا سلسلہ کسی طور نہیں رک رہا, حکومت ہو یا اپوزیشن دونوں کی طرف سے. تو کیا سازگار مذاکرات اس میں بامعنی مذاکرات ہو سکتے ہیں ایسی صورت میں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, پہلی بات امپاورمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو تمام پارٹیز, جتنی بھی پارٹیز پولیٹیکل اس وقت موجود ہیں پاکستان میں اور پارلیمنٹ میں, ان سب کے ریپریزنٹیٹو حکومت کی طرف سے دیے گئے ہیں جو حکومت کی اتحادی ہیں, اور بہت سیزن سیاستدان ہیں اس میں بیٹھے ہوئے, اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ان کے جو عہدیداران ہیں وہ سارے اس کمیٹی میں ہیں. اب اگر پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اندر ہم کہیں کہ تمام پارٹیز کے اتنے سیزن پولیٹیشنز بیٹھے اور یہ کمیٹی امپاورڈ نہیں, تو میرا خیال یہ بہت افسوسناک بات ہوگی. اس لیے ڈیفینیٹلی کمیٹی امپاورڈ ہے. دوسری بات آگے بیانات کی, تو پی ٹی آئی کی طرف سے جو اس وقت تک رویہ دکھایا گیا ہے, مثلاً کہ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کمیٹی دی, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مذاکرات کا پیشکش کی, بہت دیر کے بعد انہوں نے بلکہ خود پیشکش کی. پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ ہم نے سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے. پھر انہوں نے ساتھ ساتھ سول نافرمانی کی کال بھی جاری رکھی ہے, ساتھ ساتھ اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جو ان کے سابقہ چیئرمین ہیں وہ بہت سخت اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے بارے میں, پھر ماضی کے حوالے دیتے ہیں اور اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ میں یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتی, لیکن جو کہ لگتا نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں یا کامیاب کر کے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ حکومتی بینچز کی طرف سے بھی اس کا جواب دیا جاتا ہے. لیکن جہاں تک کمیٹی کا سوال ہے, تو کمیٹی میں جو پہلے دن ٹی او آرز طے ہوئے تھے, ایک تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ باہر اس کمیٹی روم سے باہر ہونے والی کسی بھی ڈیولپمنٹ کو کمیٹی کے مذاکرات پہ اثر انداز نہیں ہونے دیا جائے گا. اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ اگر اچھے کھلے ذہن کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ ان مذاکرات کو آگے لے کے چلتے ہیں تو ان کا یقیناً مثبت نتیجہ نکلنا چاہیے. اچھا, آپ مثبت نتیجے کی بات کر رہی ہیں شزرہ صاحبہ, آپ نے کہا کمیٹی امپاورڈ ہے, کمیٹی واقعتاً امپاورڈ ہوگی, لیکن دوسری طرف سے جو ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں اور جس بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بااختیار نہیں ہیں, وہ معاملات تو آپ کی جورسڈکشن میں نہیں آتے, وہ سیاستدانوں کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسیران کی رہائی, وہ کہہ رہے ہیں بانی کی رہائی. سو کمیٹی یہ کیسے کرے گی؟ یہ کام تو عدالت نے کرنا ہے, اس میں تو آپ امپاورڈ نہیں ہیں. دیکھیے, جہاں تک تو کوئی ایسے کرمنل کیسز ہیں جو عدالتوں میں چل رہے ہیں جو کہ جوڈیشل سسٹم کے تھرو گزر کے تو ان کا فیصلے ہونے ہیں, ڈیفینیٹلی اس میں تو حکومت امپاورڈ نہیں ہے. حکومت تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے فیصلہ کر لیا آج. اس طرح تو تمام پھر جتنے پی ٹی آئی کا ہی نعرہ تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان, تو آج اگر ایک پاکستان ہے اور تمام جو قیدی ہیں جن کے اوپر کرمنل کیسز ہیں ان کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, تو پھر حکومت اپنی مرضی سے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی, یا پی ٹی آئی یہ ڈیسائیڈ کر کے ہمیں نہیں دے سکتی کہ ہم ان قیدیوں کی رہائی کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی طرف سے بھی ڈیمانڈز وہ آنے چاہیے جن کے لیے پاکستان عوام کی بہتری ہو. مثلاً کہ شیخ وقاص کہتے ہیں ہماری جو دو ڈیمانڈز ہیں ان کو پتہ ہیں, تو پھر یہ بار بار ہم سے کیوں اس کا تقاضا کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہہ دیا جی ہم یہ کر نہیں سکتے, ڈیمانڈ ان کی یہ ہے, تو مذاکرات کہاں پہنچیں گے؟ پھر مذاکرات بے نتیجہ رہیں گے. دیکھیے, اگر ہم باہر ہی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ مذاکرات کہاں پہنچیں گے, یا یہ باہر سے ہی کہیں گے کہ کیونکہ ہم نے پریس کانفرنسز میں یا ادھر ادھر یہ باتیں کی ہوئی ہیں, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے مذاکرات اس طرح آگے نہیں چلتے, نہ ہی ڈیڈ لائن سے آگے چلتے ہیں. جو انہوں نے ڈیڈ لائن بھی دے رکھی ہے کہ اگر یہ ہماری دو ڈیمانڈز اس میٹنگ میں پوری نہ ہوئی تو پھر جو ہے یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد نہیں ہوگی. تو اس طرح مذاکرات نہیں چلتے. اس طرح پی ٹی آئی کو بھی اپنی نیت دکھانی پڑے گی کہ صرف مذاکرات کا کہہ دینا ہی نیت نہیں ہوتی. انہوں نے پراپرلی جس طرح مذاکرات چلتے ہیں, بات چیت اس کا مطلب ہے نا, بات چیت کا مطلب ہے کہ کچھ یہ پیچھے ہٹے, کچھ شاید گورنمنٹ پیچھے ہٹے. جو چیزیں گورنمنٹ کے پرویو میں ہوں گی, جس چیز میں گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکے گی, ہم اس میں بالکل تیار ہیں. ان کو بھی اپنا یہ رویہ رکھنا چاہیے اور یہ نقطہ نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے کیا بہتری ہے, نہ کہ ایک شخص کے لیے, صرف این آر او کے لیے یہ آگے بڑھیں یا آگے چلیں. تو اگر یہ ان چیزوں کے اوپر بات چیت کرے
اس کا جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اوورلی ریلائی کر رہی تھی 21 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے اور خاص طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے واقعے کو لے کر، خاص طور پر جب ان کا انتخاب ہوا تھا اس وقت بھی کافی اس حوالے سے ووکل تھے، خاص لطیف کھوسہ صاحب ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اب اس وقت اور ایک فون کال کا انتظار کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ ممکنہ طور پر وہ ابھی بھی کر رہے ہیں. تو چلیں ان کو تو اس چیز کا انتظار ہے اور وہ اس ٹائم فریم کے تحت باؤنڈ ہیں. حکومت وقت نے یعنی کہ 26 نومبر کے بعد تو بڑی آپ کی اگر کہا جائے تو اپر ہینڈ تھا کہ جی ان کا جو پروسیس تھا ناکام رہا. آپ لوگ کس وجہ سے مذاکرات کرنے پر راضی ہوئے اور کس وجہ سے آپ کی جانب سے مذاکرات پہ رضامندی دکھائی گئی جبکہ آپ کا اپر ہینڈ تھا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انہوں نے اپنے تمام حربے استعمال کر لیے تھے. ان کی اسٹریٹ پاور کی طرف سے بھی یہ فیل ہو چکے تھے. نہ صرف یہ کہ لوگ نکلے نہیں، کسی بھی صوبے سے کے پیز میں انہوں نے اپنے ریسورسز یوز کر کے لوگوں کو نکالا اور اس کے بعد ان کو بیچ میں ہی چھوڑ کے ان کی تمام لیڈرشپ یا تو نکلی ہی نہیں یا بھاگ گئی. اور پھر جو لاسٹ کال دی گئی تھی جس کی طرف سے ان کو بڑی امیدیں تھی وہ بھی فیل ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے سول نافرمانی کی کال دی تو آپ نے دیکھا کہ دسمبر کے مہینے میں ترسیلات زر ریکارڈ قائم کیا انہوں نے. تو ان کی وہ تمام چیزیں فیل ہو گئی ہیں. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جب تک ہم نے بہت محنت کر کے معاشی استحکام اس ملک میں لایا، لیکن ساتھ ساتھ سیاسی استحکام کا ہونا بھی ضروری ہے. اور حکومت ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے تاکہ پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے اور جو ہے ڈیموکریسی اس کو مستحکم کیا جائے. اس لیے حکومت نے نہ صرف آج کی یہ بات نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ آفر کی ہے پی ٹی آئی کو، اپوزیشن کو. جب ہم اپوزیشن میں تھے، گورنمنٹ میں تھے، تبھی بھی آفر کی کہ تمام سیاسی قوتوں کو آپس میں مل کے آگے چلنا چاہیے. اگر کوئی اپوزیشن میں اس کو اپوزیشن کا کام اپنا پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اسی طرح ڈیموکریسی جو ہے وہ مستحکم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شزرا منصف ہمارے ساتھ ہی. شزرا منصف ہمارے ساتھ ہی، بہت شکریہ آپ کا. اور ظاہر ہے اب دیکھتے ہیں جب اگلی بیٹھک ہوگی تو کیا ہمارے سامنے صورتحال آتی ہے.